وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ اعراف کی 124 نمبر آیت مبارکہ سے آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مکی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کے سامنے ان کی نافرمانیوں کے بعد ایک مثال کے طور پر ذکر فرما رہا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ قوموں کے برے انجام کا سبب انبیاء کی تعلیمات کا انکار اور ان کا تکبر ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کو واضح کیا گیا کہ فرعون نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اس کا جو انجام ہے وہ بھی تباہی سے دوچار ہوا۔ یہاں تک گفتگو ہماری پہنچی۔ یہ فیض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ ہے جو ان کے اپنی قوم کو لینے کے حوالے سے، جب وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو قبطیوں سے، مصریوں سے لینے کے لیے گئے۔ یہ فرعون سے ٹھاکرا وہاں پر ہے۔ آپ کی پیدائش اور آپ کا بچنا، آپ کی ماں کا آپ کو ایک باکس میں پانی میں بہا دینا، یہ اس مقام پہ وہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا فیض نہیں ہے۔ یہاں تک گفتگو پہنچی کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب سانپ بننے کے بعد جو جادوگر تھے ان میں سے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ وہ آزمائش یہ ہے کہ حضرت موسیٰ آئے تھے بنی اسرائیل کو لینے مصریوں سے، لیکن فرعون کے مظالم جب بڑھے تو آپ کی قوم نے بھی آپ کا انکار شروع کر دیا۔ اب دو طرفہ محاذ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک محاذ تھا فرعون کے ساتھ اور آل فرعون کے ساتھ، اور ایک محاذ تھا ان کی اپنی قوم کا کہ قوم کہتی ہے موسیٰ تم نے ہمیں کن بکھیڑوں میں ڈال دیا ہے، ہماری زندگی بسر ہو رہی تھی، آپ کیوں ہمیں لینے کے لیے آئے کہ ہمارے اوپر جینا مشکل کر دیا گیا۔ اب دو محاذوں پہ اللہ کا نبی لڑ رہا ہے۔ یہ سبق ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے اس مکی صورت میں کہ محبوب آپ کا پیغام بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ کے بھائیوں کو دورے محاذوں پہ لڑنا پڑا، آپ بھی ہمت کریں، آپ بھی حوصلہ کریں۔ اور پھر مکی زندگی دیکھیں، سفر طائف آپ کا مکی زندگی کے اندر ہے، اور سوشل بائیکاٹ 3 سالوں پہ مشتمل جب شیب ابی طالب میں مسلمان چلے گئے وہ بھی مکی دور کے اندر ہے۔ تو اسی کے علاوہ مکے کے اندر اونٹ کی گندی اوجری لا کر آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں رکھ دینا، یہ بھی مکی دور ہے۔ تو صبر اور جو مشکل ہے اور کٹھن مرحلہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو ان مثالوں سے تسلی دے رہا ہے۔ بات پہنچی کہ جی ان کے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، لیکن جب لاجواب ہو گئے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب فرعون ان کے لیے اور حضرت موسیٰ کے لیے سزا تجویز کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ یہ تمہاری ملی بھگت تھی کہ تم جادوگر ملے ہوئے تھے موسیٰ کے ساتھ اور تم نے ہمیں چیٹ کرنے کے لیے اور اس کے اصل باشندوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ اب یہاں سے ہماری گفتگو ہے۔ جب وہ مومن ہو گئے جادوگر، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے، تو قال فرعون، یہ آیت ہم نے ہلکی سی کل پڑھی تھی لیکن آج کے سیکوینس میں چل پڑے گی۔ قال، کہا، فرعون نے کہا، آمنتم بہی، تم ایمان لے آئے ہو، آمنتم بہی، تم موسیٰ پہ ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، قبل اس سے پہلے کہ ان آذن لکم، میں تمہیں اجازت دیتا، میں تمہیں پرمیشن دیتا، اس سے پہلے ہی تم اس پہ ایمان لے آئے ہو۔ اب یہ تمہاری ملی بھگت ہے۔ ان ھذا لمکر، ان بے شک، ھذا یہ سارا پروسیجر، لمکرن یہ ایک بہت بڑا فریب ہے جو تم نے کیا ہے، جان بوجھ کے اس کے سامنے مات کھا گئے ہو تاکہ تم میرے خلاف سازش کرنا چاہتے ہو۔ مکرتموہ فی المدینہ، مکرتموہ جو تم نے مکر کیا ہے، فی المدینہ اس شہر کے اندر۔ تو مدینہ اپنے لٹرل میننگ کے اعتبار سے شہر کے معنوں میں ہے، اس لیے مدینۃ النبی شہر رسول کو کہتے ہیں۔ لتخرجوا منہا آلہا، اور یہ مکر تم نے اس لیے کیا ہے، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو، منہا اس مدینہ اور اس شہر مصر سے، اہلہا اس کے اصلی باشندوں کو۔ کیونکہ بنی اسرائیل تو وہاں پر ادھارے بیٹھے تھے، بنی اسرائیل کو تو قبطیوں سے چھڑانے گئے تھے، کیونکہ قبطیوں نے، مصریوں نے بنی اسرائیل والوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، تو وہ چاہتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا
قبطیوں کا کہ یہ شہر تو ہمارا ہے، اور اسی سے ہی فرعون تھا مصریوں سے۔ اب وہ کہتے تھے تم اصل باشندوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، اور بنی اسرائیل والوں تم قبضہ کرنا چاہتے ہو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے۔ فسوف تعلمون، ان قریب اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں تمہیں سزا دینے لگا ہوں۔ فرعون کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ وہ ایک سزا ہے جو اسلامک پنشمنٹ بھی ہے جب فساد فی الارض ہوتا ہے، جس کو ڈکیتی کہتے ہیں، یا زمین کے اوپر فساد کی سزا بھی شریعت نے یہ رکھی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید یہ سزا ایک یونیورسل سزا تھی اور پہلے سے چلتی آ رہی تھی، ورنہ فرعون اسپیشلی اس سزا کا اعلان کیوں کرتا؟ سزا کیا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ، میں پہلے کٹوا دوں گا ضرور، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، الٹے طریقے سے، تمہارا سیدھا ہاتھ ہوگا تو تمہارا بایاں پاؤں میں کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم، ثم پھر لأصلبنکم، میں سلیب دے دوں گا، ہینگ کر دوں گا، لٹکا دوں گا، اجمعین، تم سب کو۔ آج بھی اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیے جائے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، اپنے مقام پہ کبھی اس کو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے، کہ اسلام پہ ایک اعتراض ہے کہ اسلام غلامی کا قائل ہے، اور غلام اور لونڈیوں کو اسلام نے رواج دیا، حالانکہ اس کو بہت پیچھے چل کر سوچنے کی بات ہے۔ اسلام نے غلامی کو اور لونڈیوں کے رواج کو عام نہیں کیا، یہ رواج چل رہا تھا، اسلام نے گریجولی اس سسٹم کو ختم کیا ہے۔ ختم کیسے کیا؟ بھئی اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر بیٹھا ہے تو پہلی سزا کیا ہے؟ غلام آزاد کرے۔ اور پھر لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کا پیغام، یہ اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر ہے۔ لہذا اتنا ذہن میں بٹھا لیں، اسلام نے غلامی کو اور باندیوں کو رواج نہیں دیا، بلکہ پرانے چلتے نظام کو آہستہ آہستہ جو معاشرے میں رائج تھا اس کو ختم کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو سزاؤں کا تصور ہے، یہ فرعون سے اگر رائج ہے تو اہل کتاب کی یہ سزائیں متعین تھیں، کیونکہ حضرت فرعون سے پہلے کتنے انبیاء آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کل ہم نے پڑھا، حضرت موسیٰ سے کتنا پہلے تھا؟ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کو 400 500 600 سال کے راؤنڈ اباؤٹ پہلے کا زمانہ ہے، تو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں کتابیں۔ تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سزائیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائن پنشمنٹ ہیں قرآن کے اندر، ان کا تصور پہلے ہے۔ اس لیے فرعون بھی کہہ رہا ہے میں تمہیں فساد فی الارض کی سزا دوں گا، اور آج بھی فساد فی الارض کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ روزانہ کی چوریاں، ڈکیتیاں، اے ٹی ایم کے اوپر لوٹ لیا جانا، لوگوں کو مار دیا جانا، جگہ جگہ پہ یہ مسئلہ، یہ ایک فساد فی الارض کا قانون انتظامی طور پر حکومت کو بنانا چاہیے، کیونکہ انتظامی طور پر بہت سارے معاملات رائج ہو سکتے ہیں جو قرآن اور سنت کی بظاہر سزاؤں سے ہٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جرم کی نوعیت بدل گئی تو تعزیری کیفیت میں سزائیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں مختلف طریقوں سے کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا تم سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب وہ لوگ جو خصوصاً جادوگر مومن ہوئے ہیں اور رب موسیٰ اور رب ہارون پہ ایمان لائے ہیں، ان کا جواب یہ ہے، قالوا، وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیونکہ انقلاب کا معنی ہی ہے لوٹ کر آنا، اپنی فطرت پہ چیزوں کا آ جانا۔ معاشرے میں چیزیں بگڑی ہوتی ہیں، انقلاب آ جاتا ہے، یعنی اپنی روٹین پہ بدل کے لوٹ کے آ جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے ہی جانا ہے۔ اب یہاں بھی ایک بڑی غور طلب چیز ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں، کہ تم ہمیں مار دو گے فرعون تو ہم نے مرنا تو ہے ہی صحیح، ہم نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے۔ یہ تم مار دو تو ہم شہید ہیں، اگر تم نہیں مارتے تو کسی زندگی کے موڑ پر ہم نے رب کے پاس جانا تو ہے ہی۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ فرعون کو وہ اہل حق، وہ جادوگر جو چند لمحے پہلے جادوگر ہیں اور اس کے بعد مومن ہو گئے ہیں، فرعون کو یہ بتلانا چاہتے ہیں تمہارے اندر خوف نہیں ہے، تمہیں مرنے کا خوف نہیں ہے، تم نے مرنا ہے، اور مر کے تم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اپنے اندر کو خوف خدا پیدا کرو، مرنے کے بعد اٹھنے کا خوف پیدا کرو، تاکہ اتنی بڑی پنشمنٹ کا تم ہمارے لیے اعلان نہ کرو، ہماری تو سزا ہی کوئی نہیں بنتی،
ہم نے تو نشانی دیکھی ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ، تو ہم نے اپنا تھڑا چھوڑ کر ان کا تھڑا اختیار کر لیا ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے۔ پتہ یہ چلا انسان وحشی تب بنتا ہے جب خوف آخرت اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک جملہ ان اہل حق کا بڑا کمال جملہ ہے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، تم نے نہیں جانا رب کے پاس کہ اتنی بڑی بے لگام قانون سازی کر کے بیٹھے ہو کہ میں تمہیں سزا دے دوں گا۔ اور تیسری بات، اہل حق کا جذبہ اللہ ان کو کتنا بڑا عطا فرماتا ہے، جو چند سیکنڈ پہلے کیا ہے جادوگر ہیں، اور جب نشانی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کہ ہاتھ روشن ہے سورج اور چاند سے بھی زیادہ، جب بغل سے نکالتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ونازع یدہ، اور سانپ اتنا بڑا بن گیا کہ وہ پورے محل کو اور فرعونیوں کے پورے دربار کو اپنے ایک جبڑے میں لینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں پر اس کو یہ کہا گیا کہ معاملہ ایسے نہیں ہے، کچھ خوف خدا کرو، یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لہٰذا اہل حق کو اللہ چند سیکنڈ میں کتنا بڑا جذبہ دیتا ہے، ان کی زندگی بھی حیات ہوتی ہے اور ان کی موت بھی انہیں حیات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اہل حق کا جذبہ ہے جو چند سیکنڈ میں ان کو نصیب ہو گیا، یعنی اللہ نے کو سافٹ ویئر ایسے رکھے ہیں کہ سچائی کا جذبہ ہو پھر زندگی گزرنی شروع ہو جاتی ہے، ورنہ انسان بزدل سے بزدل ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اب وہی جملہ انہی کا، وَمَا تَنْقِمُ، واو کا معنی اور ما تنقمو، تو انکار نہیں کر رہا ہے، تو ناپسند نہیں کر رہا ہے، منا ہمیں، یعنی تو ہمارے لیے جو اتنی بڑی سزا تجویز کر رہا ہے تو تو ہمیں پسند نہیں کر رہا ہے، تو ہمارے موقف کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا ہے، الا مگر صرف اس لیے ان آمنا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جب وہ آ گئیں ہمارے پاس تو ہم ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے نہیں تھی نشانی تو ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے، نشانی آ گئی تو ہم ایمان لے آئے۔ اب اہل حق کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ ایک طرف وہ اپنے مد مخالف سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، یعنی دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ وما تنقم منا، یہ گفتگو اور ڈیبیٹ ہے ان کے ساتھ، اور اللہ کے حضور دعا یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا، اللہ انڈیل دے ہمارے اوپر، ڈال دے ہمارے اوپر، صبرا، صبر ہمارے اوپر ڈال دے، ہمارے اندر انڈیل دے صبر، وتوفنا مسلمین، اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہو۔ یہ اہل حق کا وتیرہ ہے، کسی کے ظلم پہ خاموش ہو کے بیٹھنا یہ اہل حق کا وتیرہ نہیں، جس لیول پہ بن سکے اپنی بات کو اٹھانا یہ بھی اہل حق کا اور قرآن کا وتیرہ ہے، کیونکہ فرعون سے ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، اللہ سے دعائیں بھی ہو رہی ہیں، یہ دونوں کام ہونے چاہیے۔ لہذا صرف مسلوں پہ بیٹھ کر برما کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کے ساتھ امت کو اٹھ کر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، جس لیول پہ بھی ہو، زبانی ہو، کلامی ہو، کو طاقت کے ذریعے پر ہو، کو ڈونیشن کے ذریعے ہو، جوتی کپڑے کے ساتھ ہو، ہونا چاہیے، صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ الْمَلَأُ، اور سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے، أَتَذَرُ مُوسَىٰ، اے فرعون کیا تو چھوڑے گا موسیٰ کو، وَقَوْمَهُ، اور اس کی قوم کو، لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ وہ زمین میں فساد بپا کریں، وَيَذَرَكَ، اور چھوڑے رہیں تجھے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے خداؤں کو۔ یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون نے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا تصور اپنے سے نیچے رکھا تھا، اسی لیے اس کا ایک جملہ ایک اور جگہ پہ موجود ہے، آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی چھوٹے چھوٹے رب کا تصور، یعنی ایک ایسا تصور کوئی انتظامی امور کا کہ چھوٹے چھوٹے کام تمہارے وہاں سے ہو جائیں گے، کوئی بڑا کام ہو موت و حیات کا تو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا سنقتل ابناءہم، بڑا غصے کے اندر اس نے کہا ہرگز نہیں، ہم تہہ تیغ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم، ان کی خواتین کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور فرعون کہتا ہے اے میری قوم اور اے میرے لوگوں، میرے مددگاروں، میں تو اس پہ پہلے بھی قادر تھا کہ میں نے پہلے بھی یہ آرڈر دیا تھا کہ بچوں کو مار دیا جائے، 1 سال چھوڑے رکھا جائے، 1 سال مار دیا جائے، اب بھی ہم وہی اصول اپنائیں گے، ان کے بیٹے ماریں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اب یہ دوہرا امتحان اور اس کا پہلا سٹیپ، آپ کی قوم آپ کو کہتی ہے بھئی ہم کس مصیبت میں پڑ گئے،
آپ آتے ہی نہ تو پھر ٹھیک تھا، ہم تو کتنے سالوں سے بھگت رہے تھے اس طرح کے لوگوں کو، لیکن ہماری زندگی کچھ تو پرسکون تھی، کیونکہ بنی اسرائیل 600 سال راؤنڈ اباؤٹ پہلے کا وہ تذکرہ، کیونکہ بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب کے بیٹوں میں حضرت یوسف تھے، پھر حضرت یوسف سے لے کر یہاں تک کوئی 500-600 سال کا دورانیہ بنتا ہے جب یہ قوم یوں پھرتی رہی ہے اپنے مختلف چکروں میں۔ تو ہم اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، موسیٰ تم نے کیا مصیبت معاذ اللہ ڈال دی؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم کو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، وصبروا، اور صبر و استقامت اختیار کرو، یہ فرعون کی زمین نہیں ہے، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یورثھا، یہ وارث بناتا ہے وہ اس زمین کا، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی نبی کی تبلیغ میں یہاں بھی تربیت ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ آہستہ آہستہ، تو زمین کس کی ہوگی؟ تمہاری ہو جائے، اللہ کی زمین ہے، اللہ اپنا انتظام زمین پر تمہیں دے دے گا، لیکن تمہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہے۔ قالو، قوم موسیٰ نے کہا، اوذینا، اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے، اوذینا، اذیت دی گئی، اوذینا ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ورب استعمال ہوا، اوذینا، ہم تو ستائے گئے، ہمیں تو اذیت دی گئی، من قبل، کس سے پہلے، ان تأتینا، تو ہمارے پاس آیا اس سے پہلے ہی ہمیں اذیت دی گئی، ومن بعد ما جئتنا، اور جو تم لے کر آئے اس کے بعد بھی ہمیں اذیت دی گئی، ہم تو پہلے بھی اذیت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت میں ہم ہیں، اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ مستقبل میں بھی رہیں گے، لہذا یہ کون سے چکر پڑ گئے؟ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اب یہ تین تسلیاں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو پھر دے رہے ہیں۔ قال، کہا حضرت موسیٰ نے، عسیٰ، ان قریب ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یہلک، کہ وہ ہلاک کر دے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور ان کا جان نشین بنا دے گا تمہیں، ویستخلفکم، اور ان کا جان نشین بنا دے گا تمہیں، خلیفہ بنا دے گا، نائب بنا دے گا، فی الارض، زمین میں، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا، کیف تعملون، تم کیا کرتے ہو۔ یعنی اللہ ریپلیسمنٹ فرماتا رہتا ہے، کبھی کوئی قوم عروج پہ ہوتی ہے، کبھی دوسری، کبھی تیسری، مسلمانوں میں بھی یہی رہا، کبھی کوئی قبیلہ، کبھی بنو امیہ، کبھی بنو عباس، پھر چھوٹے چھوٹے رولر، پھر آٹومن امپائر ہمارے سامنے تھے، ترکی میں خلافت آنے سے پہلے 624 سال تک حکمران رہے، یہاں پر مغل رہے جو ان کے سب رولر تھے، ایران میں ساسانی حکمران تھے، یہ ساری دنیا میں اللہ حکمرانی اور یہ چیزیں لوگوں کو دیتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کون پیش آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب آل فرعون کے اوپر اللہ اپنی جناب سے عذاب نازل فرماتا ہے۔ اب یہاں سے عذاب ہے آل فرعون پہ، لیکن آپ اگلی آیات میں دیکھیں گے عذاب ایک اور بھی آئے گا۔ وہ کس پہ آئے گا؟ حضرت موسیٰ کی قوم پہ آئے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی ان کا انکار شروع کر دیا۔ یہ جو عذاب ہے یہ آیا ہے آل فرعون پر، کیونکہ ابھی ٹھاکرا ہوا ہے حضرت موسیٰ کا فرعون سے، چونکہ اس نے انکار کیا، کچھ جادوگر مومن ہو گئے، اب ان پہ عذاب آ رہا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی قوم کو زیادہ موٹیویٹ کریں گے، وہ نہیں مانے گی، پھر ان کے اوپر بھی اللہ عذاب نازل فرمائے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور بے شک أَخَذْنَا، ہم نے پکڑ لیا، آلَ فرعون، فرعون کی اولاد کو، بِالسِّنِينَ، قحط سالی کے ساتھ، بارشیں رک گئیں، قحط پڑ گیا، ہم نے آل فرعون کو پکڑ لیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جب قحط پڑا تو آٹومیٹیکلی اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ زمینوں نے اگنے اگانے کی صلاحیتیں کھو دی۔ اب زمین سے کچھ نہ نکلا تو وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ کمی پیدا ہو گئی، مِّنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں کی، ثمرہ پھلوں کی کمی پیدا ہو گئی، اور یہ کی کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت قبول کریں کہ خدائیت کا دعویٰ فرعون کا نہیں ہے، بلکہ خدائیت کا دعویٰ اس کا ہے، پریکٹیکلی الوہ ہونے کا، الہ ہونے کا، جو بارشیں برساتا ہے اور زمین کو اگنے اگانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرت موسیٰ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو فرعون سے مقابلہ ہے، الٹی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی قوم رونے لگ پڑتی ہے۔ یہ بھی انہی کی کیفیت ہے۔ قوم کہتی ہے، جب کوئی اچھا عمل ہوتا ہے تو قوم کہتی ہے، دیکھیں نا موسیٰ، یہ ہماری کارکردگی ہے،
آپ آئے ہیں تو ہماری کارکردگی بھی تو دیکھیں. یہ جو خراب کام ہوا ہے اس کا سارا سیرا تمہارے سارے کہ تم نے یہ خرابی کی ہے. یہ جو اچھائیاں ہیں یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے جو ہم رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَاكَمَنَ پس اذا جب جاءتهم آتا ان پر الحسنۃ خوشحالی کا کوئی دور تو قالو وہ کہتے لنا هذه ہم مستحق تھے اس کے, ہم اس قابل تھے, ہم نے محنتیں کر رکھی تھی. وَإِن تُصِبْهُمْ واو کا معنی اور ان اگر تُصِبْهُمْ ان کو پہنچتی سیئۃ کوئی تکلیف برائی تو یطیروا بموسیٰ وہ بدفالی کرنے لگ پڑتے بموسیٰ موسیٰ سے. یہ جو یطیروا ہے اس کا مفہوم کو یوں ہے کہ طائرہ کہتے ہیں پرندے کو, اور بدفالی پرندے سے وہ یہ لیتے کہ پرندہ اگر اڑ کے سیدھی جانب چلا گیا تو کہ الٹی جانب چلا گیا تو غلط ہے. یا جیسے طوطے سے فائل نکلواتے ہیں کہ طوطے کو لے گئے, پرندہ ہے وہ بھی, اس کو لے گئے, اس سے کو فائل نکلوائی, اس کو دیکھا, اپنی قسمت کا حال معلوم کیا, یہ بدفالی ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے کسی ہاتھ والے سے ہاتھ چیک کروایا یا اپنی قسمت کا حال معلوم کیا اور اس پہ یقین کیا تو اس نے محمد کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دی. کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت دیتا ہے یقین کی, اور انسان کے پاس اگر یقین نہیں ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کر قسمت کی بات پوچھ رہا ہے تو اس کو گویا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اس کو ایمان نہیں ہے, طوطے پہ اس کو ایمان ہے. لیکن وہ طوطا جب بلی اس پہ جھپٹے گی تو وہ کلمہ نہیں پڑے گا بلکہ وہ بھی ٹیں ٹیں کی آواز نکالے گا. اس لیے یطیروا بدفالی سے نکلا ہے, یطیروا بدفالی پکڑتے بموسیٰ موسیٰ سے. جیسے آج ہمارے اندر بھی ہے, شاید وہ اس خطے میں رہنے کی وجہ سے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ, کہ ہمارے گھر کی منڈیر پہ اگر آ کے کوئی پرندہ یا کوا بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مہمان آتے ہیں. ہماری زبان اگر دانتوں کے نیچے آ جائے تو کوئی ہمارا گلہ کر رہا ہے. آٹا عورت گوندے تو باہر نکل کر گر پڑے تھوڑا سا آٹا تو کہتے ہیں مہمان آنے لگا ہے. تو آج تو مہمان زیادہ آتے ہیں لیکن آٹا گھر میں نہیں گوندا جاتا. لوگوں کے لیے ایزی ہو گیا کہ جی روٹی ہوٹل سے آ جائے گی, پکا پکایا کھانا باہر سے آ جائے گا, تو آٹا نہیں اٹھتا, مہمان اور زیادہ آ جاتے ہیں. لہذا یہ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ جی سفر کا مہینہ ہے تو بلائیں اتر رہی ہیں, اتری تو پھر اترتی رہیں گی. یہ صرف قرآن اور حدیث سے دوری کے خیالات ہیں جو ہمارے اندر ہیں. یطیروا بموسیٰ وہ بدفالی پکڑتے موسیٰ سے, صرف موسیٰ سے نہیں, ومن معہ جو موسیٰ علیہ السلام آپ کے بھائی ان کے ساتھ تھے, اہل حق جو تھے. الا انما طائرہم عند اللہ, اب اللہ خبردار فرما رہا ہے, بریکنگ نیوز, الا سن لو خبردار, انما طائرہم ان کی بدفالی عند اللہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ کوئی بدفالی ہے, بدشگونی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اللہ کے قانون کے مطابق ہے, وہ اللہ کے پاس ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر لا يعلمون وہ اس بات کو نہیں جانتے. لہذا آج کے سبق میں یہ بات بھی رکھ لیں, ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو باتیں بیٹھ گئی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کسی نے جادو کر دیا ہے, یا کوئی کسی نے کڑا ڈال دیا ہے, یا بچیوں کے رشتوں کی بندش کر دی ہے, یا رزق کی بندش ہو گئی ہے, بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی, بیٹے کاروبار پہ نہیں جا رہے, یہ ساری باتیں صرف اور صرف بدفالی. آپ اس لیول پہ کیونکہ زندگی کا مطمع نظر بدل گیا ہے. زندگی کا مطمع نظر یہ ہے بیٹا پڑھ گیا ہے, نوکری کیوں نہیں مل رہی, تو نوکری لینے کے لیے تو پڑھائی نہیں ہوتی, پڑھائی تو انسان کو سجنے اور سنورنے کے لیے ہوتی ہے, اس کے خیالات کی پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے. وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ سیکھے, دنیا میں کاروبار کرے, اٹھے بیٹھے. تو نوکری کرنی تھی تو نوکری تو ویسے بھی مزدور بھی کما رہا ہے. لہذا خیالات بدلے ہیں تو خیالات کی وجہ سے پھر عقائد کے اوپر بھی اثر پڑا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جتنی بھرمار آ گئی ہے, اخلاقیات ہمیں مذہب نے ہی سکھانی ہے. اس کے علاوہ کوئی جملہ ہے تو وہ آپ مجھے فرما دیں. سائنس ٹیکنالوجی جہاں بھی پہنچ جائے, ڈاکٹر دل چیر کے باہر نکال کے اس کو آپریٹ کر کے 7 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اندر رکھ کے نئی زندگی بظاہر کیوں نہ دے دیں. اخلاقیات کس نے سکھانی ہے؟ مذہب نے سکھانی. اخلاقی عادات و اطوار اور لمیٹیشن یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہی سکھانی ہے, یا پھر کہیں کوئی ہم کتابیں پڑھ لیں. اور آپ ذرا غور نہیں کرتے کہ عیسائیت نے ایتھکس کیوں شروع کی. ہم مسلمان ہمارے بچے اسلامیات پڑھتے ہیں تو عیسائی بچے کیا پڑھتے ہیں؟ ایتھکس پڑھتے ہیں, اخلاقیات پڑھتے ہیں. وہ ہماری اگر 60 نمبر کی اسلامیات ہے, ان کی 60 نمبر کی اخلاقیات ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت نے یہ کہا کہ ہم بظاہر تو پہنچ گئے آئی ٹی ٹیکنالوجی کی پیک پہ, لیکن اخلاقیات اندر سے نکل گئی. ان کا یوزیج, ہمارے جیسے لوگوں کو اپنے موبائل کے یوزیج کا پتہ نہیں ہوتا. ہم اس کو 24 گھنٹے کی بنیاد پہ, ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا,
تو وہ اپنے پاس موبائل نہیں رکھتے تھے. 21 اسکیل کا پروفیسر ہے، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، تو ہم اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے مذاق کرتے کہ یہ کیسا آدمی ہے یار، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ 8-10 ہزار کا موبائل لے لے. لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ وہ کمال اور گریٹ آدمی تھا. آفس ٹائم میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی آفس سے نہیں نکلا، جو پریسکرائب ڈیوٹی ہے اس کی، تو آفس کا فون موجود ہے. اس نے اپنی زندگی میں یہ بکھیڑا ہی نہیں ڈالا. کیوں؟ کہ اس کی زندگی اپنے گھر والوں کے لیے بھی تو ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں سکون بھی تو ہونا چاہیے. تو ہمارا تو رات کو 1 بجے بھی موبائل بج کے آن ہی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو کال آ جائے. یعنی انسان اتنا ہائپر ہو چکا ہے، اتنی جلدی والی زندگی میں آ چکا ہے. حدودوں کو یوں طے ہونی چاہیے، موبائل استعمال کی، لیپ ٹاپ کے استعمال کی، سسٹم کے استعمال کی، اس کے کھلنے اور اوپن ہونے کے بعد اس کے استعمال کے طور طریقے عادات میں نے کیا کرنا ہے. آپ نیٹ پہ بیٹھیں، آپ نے جانا ملتان کی طرف ہو، آپ جا کسی اور طرف نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے 4 گھنٹے گزر گئے. اخلاقیات کی تو پھر اندر ضرورت ہے اس بات کی. لہٰذا مسلمانوں کے پاس ابھی وقت ہے کہ وہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ اخلاقیات کو اپنائیں. اور اخلاقیات کس نے تعلیم دی ہیں؟ اللہ کے نبی کے آنے کا ایک مقصد آپ خود بیان کرتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق مکمل کر دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے.